جی، وہ کیا نام ہے، ملا عمر کانی کا جو ہے بیٹا، وہ جب سے ماسکو سے واپس آیا ہے اور اس نے آتے ہی پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں اب لوگ اس کے اوپر تبصرے وغیرہ کر رہے ہیں، جی اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آف کورس میرے ہی سارے انالیسز جو میں مطلب 12-13 سال پہلے سے ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پر سوشل میڈیا پہ، میں ساری پوری دنیا میں پہلا بندہ ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ پاکستان کے اینٹی ہوں گے، انڈیا کے اتحادی ہوں گے، اور ان کو دوبارہ پاور لائی جائے گی، اور یہ جو امریکہ کے ساتھ وہاں کا جو ہے یہ نورا دنگل ہے، یہ امریکن وہاں ان کو ختم کرنے نہیں آئے، ان کو بڑی طاقت بنانے آئے ہیں. اور اس ریجن میں بالکنائزیشن جو ہے وہ اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس کا ظاہر ہے افغانستان میں اگر مختلف تقسیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنا زیادہ امریکن یا دوسرے ان کا نہیں ہے. ہاں پاکستان میں اگر کیونکہ تقسیم ہوتی ہے، پاکستان کے ایک آدھا صوبہ کٹ جاتا ہے، پشتونستان بن جاتا ہے یا بلوچستان یا اس طرح سے کوئی بھی، تو وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے ان کا. وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ ایسٹس ہیں، اور وہ ایسٹ جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں زائنسٹ لابی جو ہے وہ قبول نہیں کرتی، اور زائنسٹ لابی جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. اور یہ بھی اللہ کی دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، آپ کبھی سوچیں سارے اسلامی ملکوں کے سربراہ جتنے بھی ہیں وہ پرو زائنسٹ ہیں، پرو یہودی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودی ابھی تک اپنا اچیو نہیں کر سکے. اوکے، مکمل طور پہ، جو کہ ایکچولی گریٹر اسرائیل بنانے کا جو ہے نا، یہ 60s میں ان کا یہ ایسٹیمیٹ تھا کہ 60s کے ختم ہوتے ہوتے ہم مصر اور عراق تک اپنا ایکسپینڈ کر لیں گے. لیکن بہرحال باوجود اس کے کہ ایز آئی سیڈ کہ سارے حکمران کوئی بھی ہو اسلامی ملکوں کے سارے ٹوٹل وہ مکمل طور پہ ان کے اتحادی ہیں. تو بات وہی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی. ادروائز یہ شیطان دجالی کوتے اپنے اس کا بھی زور لگا لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کا وجود، مارد وجود میں رہنا دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے. اوکے، ورنہ ہم امیجن کریں کہ پاکستان کے 90% ہیڈ آف اسٹیٹ وہ ہیں جو مرزئی ہیں. اوکے، شاید اس سے بھی زیادہ. اور مرزئی جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. اینی ہو، کمنگ ٹو دا پوائنٹ جناب، یہ ملا عمر کے بیٹے کا جو اس کے بعد بہت سارے تجزیے شروع ہو گئے، جی اب یہ ہوگا، اس کو ویپن مل جائیں گے، اس کو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. رائٹ؟ اور مادر چودو تن پتہ نہیں ہے، ویپن تو آلریڈی ان کو چھوڑ کے گیا ہے امریکہ، دلیو ماں چودو. اوکے، اور وہ ویپن انہوں نے اس لیے وہاں چھوڑے ہیں کہ وہ ہٹ اینڈ رن کی اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو آسانی سے ہٹ کرتے گئے، اور اس میں وہ کامیاب ہیں. اوکے، تو اس لیے کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہائی کمان ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی زائنسٹ لوبی کی ہے، طالبان بھی زائنسٹ لوبی کے ہیں. اوکے، تو اس لیے جناب علی وہ اسی اسیسمنٹ میں ہے کہ جناب علی یہ پاکستان کی اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ فل فلیج طالبان کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نہیں کرے گی پاکستان کی فوج، اور ناؤ اٹ از ہیپننگ ان فرنٹ آف اس. اوکے، پاکستان دیکھیے، وہ واضح طور پر طالبان جو ہیں یا افغان جو ہیں، کوئی بھی ان کا حکمران ہو، وہ پاکستان کو بریک کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا کیا بولتے ہیں، پولیٹیکل سٹانس ہے، جس کو وہ کہتے ہیں پاکستان تنمنم. اوکے، یہ واضح کہتے ہیں. اور ہمارے مادر چوت جو ہیں وہ بارہا میں کتنی ویڈیوز ہیں کہ جی وہاں جاؤ اور دہلی وہ کیا سالسی کرو، یہ کرو، وہ کرو.
اور اتنے کروشل ٹائم کے اوپر اٹ از پیور ویسٹ آف ٹائم کہ جناب آپ اپنا سب کچھ بھول کے صرف خالی جمع تعریف کروانے کے لیے اس مادر چوت کیا نام ہے وہ جو پیمپر لگا کے پھرتا ہے ٹرمپ، ہاں، صرف اس کی خوشنودی کے لیے جناب علی ہم سب کچھ داؤ پہ لگا وہ تعریف کر دے بس ستہ ہی خیرہ. یہ حال ہے ہماری لیڈرشپ کا ماں چوت کا. اینی ہو، تو میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم افغانستان کی تاریخ پر بھی نظر ڈال لیں کہ ان کی ریسنٹ ہسٹری کیا کہتی ہے. رشیا، if we start from the Tsar of Russia، اور اس کے بعد کمیونسٹ آئے ہیں وہاں پر، بولشوک، اور بولشوک کے بعد اب پوتن. تو ان 3 مرحلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. میں اس کو جو ہے طول دے سکتا ہوں، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر بات کر رہے ہیں جو کہ ان کی سمجھ میں آئے مادر چودوں کی، کہ یہ پہلے چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر تبصرے کریں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اوکے، جب بہت آتے آؤ تو میں میرے کو سبق لو فری کر دے دیاں گا ماں چودو. کوئی ایسے نہیں تسی بڑے بڑے جڑے جرنلسٹ تب سے نگار بنے ہو ماں چودو، یو نو نتھنگ، کتی دے پتر. خیر، تو افغانستان اور رشیا ریلیشن شپ کے بارے میں جاننے کے بارے میں ضروری ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ بنیاد کا پتہ ہو، بیسک چیزوں کا پتہ ہو کہ کیا وجہ ہے کہ رشیا نے بہت زیادہ انٹرسٹ افغانستان میں کیوں لیا. اوکے، یہاں صرف ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ برطانیہ نے وہ بفر زون افغانستان کو بنانے کے لیے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اصل چیز یہ ہے کہ رشیا جو ہے برطانیہ سے پہلے بفر زون جو ہے نا وہ افغانستان کی باؤنڈری تک بنا رہا تھا، جس کے اوپر بینچ کوئی بات نہیں کرتا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ابھی جو زار آف رشیا میں جو ہے وہ توسیع پسندانہ، اس کی جو ایک تو ان کی بہت ساری جنگیں تھیں، کیا بولتے ہیں، ٹرکش کے ساتھ بھی، اور کیونکہ وہ ترکی جو ہے وہ ایک ٹف اوپوننٹ تھا اگینسٹ دا رشینز، ان کی بہت ساری جنگیں ونگیں بھی ہوئی ہیں. اور سینٹرل ایشیا میں جو ہے وہ ترکی اثر بہت تھا، ایک تو مسلمان تھے اور دوسرا کیا بولتے ہیں ترک نسل بھی تھے. تو اس لیے ہمیشہ وہ یہ کیا بولتے ہیں رشیا یا زار جو ہے وہ تھریٹ سمجھتا تھا ان سینٹرل سٹیٹس کو کہ یہاں پر اگر ہم اپنی توسیع پسندی کریں اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایران کا حصہ اور کچھ افغانستان کا حصہ، اس کو ہم یہ ایک بفر زون کے طور پر بنائیں کہ برٹش ادھر سے انوالو نہ ہوں اور دوسری کوئی فورس، کیونکہ اسلامی کنٹریز جو عثمانیہ سلطنت تھی وہ تو کمزور ہو رہی تھی بتدریج، لیکن باہر طور یہ جو برطانیہ کا تھریٹ تھا اس کے اوپر اس نے زیادہ فوکس کیا کہ یہ کیونکہ برطانیہ سپر پاور تھی اس وقت کی، تو اس لیے یہ صرف بفر زون کوئی صرف برطانوی ہند پالیسی نہیں تھی، بلکہ یہ پالیسی اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا رشیا کی تھی. سینٹرل ایشیا کا یہ مسئلہ تھا کہ یہاں بہت سارے ایسے علاقے جو کہ احمد شاہ ابدالی نے 1740-50 کے درمیان جو ہے وہ ہرات اور کیا بولتے ہیں مزار شریف، میمنہ اور اس قسم کے پل خشتی، یہ سارے ایریا جو ہیں یہاں بنیادی طور پہ جو اقوام آباد ہیں وہ اقوام ہیں جن کا مشترکہ ثقافت، ان کی ٹرائب، اور یہ ایک قبیلہ ادھر اور ایک گھر ادھر، اور جیسے اوریا مقبول جان مادر چودہ روزاق کہتا ہے کہ وہ ادھر اور یہ ادھر، جیسے دنیا میں یہی قوم تقسیم ہوئی ہے. اینی ہو، تو یہ کیونکہ بڑے خاص طور پہ ازبک وغیرہ جو تھے ترکمان، یہ بڑے فائٹر تھے اور انہوں نے بہت زیادہ جنگیں بھی کی تھیں اگینسٹ دا رشینز،
اور ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر کل کو کوئی بڑی طاقت ان کو ہمارے خلاف استعمال کرے تو یہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو اب مسئلہ، ہاں یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو سینٹرل ایشیا میں رشین کو رزسٹ کیا، اس کے بعد بولشوک کو بھی، وہ جو تھے وہ یہ فالوور تھے صوفی ازم کے، موسٹلی نقشبندی سلسلے کے اور قادری سلسلے کے، جنہوں نے کہ بڑی شدت کے ساتھ جہاد کے نام کے اوپر رشینز کے خلاف جنگیں کیں، اور بعد میں بولشوک کے نام پر. اگرچہ انفارچونیٹلی آج کے وقت میں صرف چند ایک جو سی آئی اے ساختہ جہادسٹ، سو کولڈ جہادسٹ گروپ ہیں، ان کو ہی جہادی بتایا جاتا ہے. لیکن اس کی ہسٹری کو اگر آپ جا کے دیکھیں یہاں پر، تو ان سو کولڈ جہادسٹ کو جو ہے وہ امریکن جو سور کی کمائی تھی، جو کبا خانوں کی جو کیا بولتے ہیں انٹرسٹ کی، سود کی کمائی، اور کیا ہر غلط کام کی، شراب کی، وائن کی کمائی کے بچے ہوئے پیسے، یہ وہ سود کے، تو وہ ان کو ملتے رہے. اور یہاں سینٹرل ایشیا میں یہ لوگوں کو تو کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، تنہا انہوں نے جنگیں کی ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ جو ایک شیخ عبد القادر آف الجزائر، انہوں نے بھی جو مبارزہ اور یہ کیا تھا، ان کو کوئی کیا بولتے ہیں اسٹنگر میزائل نہیں ملے، کوئی ڈالر نہیں ملے، کوئی باہر سے آ کے ان کی مدد کے لیے نہیں. دے ریمین ان دیئر اون کنٹری اینڈ فورٹ سپر پاور، کیا بولتے ہیں وہ جو کیا بولتے ہیں یہ فرینچ کے ساتھ. اینی ہو، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ جاننا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں رشین جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ کیونکہ جیسے ازبک ہیں اور کیا بولتے ہیں ترکمان ہیں، تاجک وغیرہ ہیں، یہ کیونکہ ان کے بارڈر جو ہیں، خاص ترکمانستان کا زیادہ بارڈر غالباً لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہاں جو ہیں کیونکہ ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، احمد شاہ ابدالی نے ان کو آکوپائی کیا تھا. اور یہ ایک مکمل طور پہ جو ہے، اگر میں پورے یہ ازبک، تاجک اور یہ والے جو افغانستان کے اندر ہیں، ان کو میں مکمل طور پہ اس سے افغانستان سے کاٹ کر جو ایریاز غزنی کے بعد قندھار یہ وغیرہ ہیں، یہ بفر زون بنا دیا جائے. یہ اس پلان کے اوپر کام کر رہے تھے اور اس میں وہ کافی کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ یا 1880s میں 84 میں جو ہے اپنے پہلے وہ مطلب ترکمنستان وغیرہ ان کو قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ فردر، کیونکہ یہ کمیونٹی جو تھی ان کے قومیں یہاں آباد تھیں، اوکے، بنیادی طور پہ تو یہ 1750s میں ہی جو ہے یہ ان کو ان سے کاٹا گیا تھا، کیا بولتے ہیں احمد شاہ ابدالی نے. تو بنیادی طور پہ تو یہ افغانستان کا یا جو آج موجودہ افغانستان کا اس کا حصہ نہیں تھے 200 سال 300 سال پہلے تک، تو بعد میں بہرحال آکوپائی ہوئے تھے یہ. تو یہ چیز جو تھی کہ اگر میرا ٹوٹل کنٹرول ان ریاستوں کے اوپر ہوگا جہاں کی قومیں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں، کل کو اگر افغانستان کے اندر کوئی پاورفل حکومت آ گئی، کوئی ایسے لوگ آ گئے جو کل کو یا برطانیہ آ گئے، تو جو لوگ یہاں افغانستان کے اندر جو کمیونٹیز ہیں، تاجک اور کیا بولتے ہیں ازبیک اینڈ تو ان کو جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جائے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ یہ سارے ایریاز آکوپائی کر کے ہم یہاں پر ایک مکمل ایک بارڈر بنا دیں، سیل کر دیں کہ بھئی بس. باقی ایریا جو ہیں وہاں کیونکہ پشتو سپیکنگ آباد تھے، تو یہ ان کا منصوبہ تھا کہ یہاں بفر زون بنے. اوکے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی چیز لے رہے ہیں جی، افغانستان کو بفر زون برطانیہ بنانا چاہتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ سے پہلے یہ پروسیس روس نے شروع کر دیا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. فار ایگزامپل پانچ دے کا ایریا، اور وہ باقاعدہ دیگر شہروں پر قبضہ کرنے جا رہے تھے، لیکن یہاں پر انگریزوں نے جو ہے امیر عبد الرحمن کی مدد کی، اور وہ ایریاز جہاں پر
مطلب یہ دوسری غیر پشتون قومیں آباد ہیں وہ آج افغانستان کا حصہ رہی ہیں. اوکے, تو اس چیز کو سمجھنا جو ہے یہ ایک بہت ضروری ایک نقطہ. تو زار آف رشیا کے وقت سے ہی رشیا کی یہی پالیسی رہی کہ سینٹرل ایشیا کی جو قومیں مثلا افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر ڈیوائیڈ ہیں ان کو ہم اپنے اندر ضم کر لیں یا سینٹرل ایشیا کے اندر جو ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو ہے یہ سارا ناردن اور کیا بولتے ہیں ویسٹرن ٹل ایسٹ افغانستان کی طرف یہ یا آمو دریا کے پاس جو ہے وہ سارے ایریاز جو ہیں اس کو, کیونکہ یہاں سینٹرل ایشیا میں بھی تاجک ہیں اور افغانستان میں بھی ہیں, ازبک میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ہیں, ترکمان بھی ہیں, اور اسی طریقے سے یہ اس پالیسی کے اوپر کام کر رہے تھے کہ کوئی قوم جو ہے یہ کسی دوسرے کے طفیلی ریاست نہ بنے بلکہ ایک کی طفیلی ریاست بنے اور وہ گریٹ رشیا یا زار آف رشیا کے انڈر ہو. کل کو کوئی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ پیدا ہو سکے کہ اس ریجن میں کوئی بڑی طاقت ہو اور وہ آ کے جو ہے ہمیں ہمارے ساؤتھ بارڈرز کو تنگ نہ کر سکے. اور اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے تھے. ان کا جو ہدف یہی تھا کہ یہ ساری, اور وہ اسی لیے انہوں نے جو ہے یہاں پانچ دے اور حتیٰ کہ ایران کے ساتھ بھی ان کا وہ ایریا ہے جو انہوں نے کافی چھینا تھا. اور کیونکہ وہاں ایک قوم آباد تھی, بعد میں ان کا ایک کیا معاہدہ وغیرہ ہو گیا, لیکن وہ ایران میں بھی پیش قدمی کر رہے تھے صرف اسی لیے کہ یہ جو ایک جو ہے ایک قوم دو ملکوں میں آباد نہ رہے. تو کیونکہ پشتون جو ہیں وہ ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کی ریاست ازبک میں یا تاجکستان وغیرہ میں نہیں تھے, تو اس لیے یہ جو ہے کہ وہ اپنا بفر زون ان ایریاز کو بنانا چاہ رہے تھے جو آج پشتون ایریاز کہلواتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے چل کے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے اس کنسیپٹ کو, اس نظریے کو تقویت ملتی ہے. جیسا کہ اس کا دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے کہ ترکیوں کی اور کیا بولتے ہیں روسیوں کی بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں, اور کیونکہ ترکی رشیا کا بارڈر جو ہے وہ ساؤتھ کا بارڈر جو ہے ایک بہت بڑا بارڈر, وہاں وہ قومیں آباد ہیں جو ایک تو مسلمان ہیں اور دوسرا قومیت کے حساب سے وہ ترک ہیں وہاں پر, یعنی اکثریت. تو یہ ایک مسلسل خطرہ تھا روسیوں کے لیے, اور جب وہ اس پوزیشن میں آئے ترکی ویک ہونا شروع ہوا اور انہوں نے ایکسپینڈ کر کے تو یہ سارے علاقے اپنے اندر مطلب قبضہ کر لیا اور پھر ان کو کاٹ دیا گیا. روس کی کوئی سیٹلائٹ ریاستیں یا کیا ترکی کے نہ بن سکیں, اور یہ اس طریقے سے وہ مسلسل توسیع پسندی کرتے کرتے افغانستان تک آئے. اور یہاں پر دوسرا کیونکہ یہ بھی ہے کہ ترکوں کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہم گریٹ نیشن ترکی کو یکجا کریں, جس میں چین کا بھی ریاست آتی ہے, افغانستان کا بھی بہت بڑا ایریا ہے, سینٹرل ایشیا تو ہے سو ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں رشیا زار آف رشیا اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا تھا, اور اس لیے وہ توسیع پسندانہ رجحان کے اوپر مطلب پل خشتی اور یہ دیگر جو ناردن افغانستان کا ایریاز ہیں اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں آج بھی جو ہے جو رشیا جو چین کو جو خطرہ ہے وہ انہی سے ہے, جو ترک قوم وہاں آباد ہے, تو مسلمان ہے اور دوسرا ترک ہے. تو یقیناً یہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں کیا بولتے ہیں رشیا اور یعنی ماڈرن ٹائم میں یہ بھی قطعاً یہ نہیں چاہیں گی کہ کوئی اس قسم کی کوئی موومنٹ بنے. تو وہ کیونکہ اب آپ دیکھیں ترکمانستان ٹھیک ہے, اب وہ جدا علیحدہ کیا آزاد تو ہو گئے ہیں یہ ساری سینٹرل, لیکن ابھی بھی وہاں رشیا کا بہت بڑا اثر ہے. ایک طرح کی ایک وہ طفیلی ریاستیں ہیں ان کی,
اگرچہ ویل اٹ ول ٹیک سم مے بی 10-15 ایئر کہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ کی طرف آئیں گے. تو یہ جو ہے اتحاد سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا اور رشیا کا زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آکوپائڈ کنٹریز سے ہوئی ہوئی ہیں، رشین نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے، اور جو آکوپائڈ ہوتے ہیں ایریاز وہاں کے نیچرلی ایک ریزینٹمنٹ تو ہوتی ہے لوگوں میں. اینی ہو، تو ناؤ ابھی مسئلہ یہاں ایک ماڈرن ہسٹری، اگر ہم ماڈرن وقت میں آئے یا زار کے وقت سے کے بعد سے پھر ہم جب دیکھتے ہیں، اچھا یہاں تھینکس ٹو دا برٹش گورنمنٹ کہ انہوں نے افغانستان کو جو ہے جو آج موجودہ نقشہ ہے، یہ بالکل اور بالکل اس میں یہ تاریخی سچائی ہے، یہ انگریزوں نے بہت بڑی فیور کی ہوئی ہے افغانستان کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کوئی مانے نہ مانے، ہماری فیور انگریزوں نے نہیں کی تھی. جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انگریزوں کا بچہ، انگریزوں کا بنایا مصنوعی ریاست ہے، مصنوعی ریاست ہے. اب آپ امیجن کریں، چلو جی ریفرینڈم تو ہوا نا صوبہ سرحد میں، اوکے، جیسا بھی ہوا تو صحیح، اوکے چلیں آپ اس کو نہیں مانتے، اوکے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ریفرینڈم ہوا. آپ نے ہرات میں ریفرینڈم کروایا ہے؟ آپ نے پنجشیر میں ریفرینڈم کبھی کروایا ہے؟ اپنے ہی کنٹرول کروا کے دیکھ لو، اوکے، جیسا بھی ہے. وہ کیا بلوچ جو نواب اور اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا، یہاں پاکستان نے وہ کوئی کیا بولتے 10 بٹالین فوج تو نہیں بھیجی نا. ہاں کلات کے وقت میں ضرور ایسا ہوا، وہ بھی اس کی پیچھے آئی نو کہ قادیانی تھے، کیونکہ خان آف کلات جو ہے وہ قادیانی، یعنی کلات اسٹیٹ کے اندر قادیانیوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اور اس کی اور ہسٹری ہے. لیکن بہر طور میجورٹی بلوچ جو ہیں وہ خود شامل ہوئے پاکستان کے اندر، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی جیسے کیا بولتے ہیں عبدالی نے کی یا انگریزوں نے آ کے فیورز وغیرہ کی. تو دیکھا جائے تو مصنوعی ریاست پاکستان تو نہیں آئے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کہ اینی ہو. تو یہاں پر اب جب سوویت آئے ہیں تو اس کے فوری بعد جو ہے اس وقت کیا نام ہے اس کا، امیر حبیب امان اللہ خان، جب امان اللہ خان کو قادیانیوں کی مدد سے افغانستان کا بادشاہ بنا دیا گیا تو وہاں جو ہے اس وقت بولشوک ریولوشن آ چکا ہوا تھا، اور نیا نیا ریولوشن تھا، وہاں سول وار بھی تھی، وہ وائٹ رشین، اور یہاں اس کا جو سینٹرل ایشیا میں بھی رزسٹ کر رہے تھے، جو مطلب مسلم سٹیٹس تھیں وہ بھی آزاد ہونا چاہتی تھیں. تو اب یہ جو ہے اسی دوران جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، محمود طرزئی، ہاں وہ کوئی جو انٹیلیجنٹس کے تھے، جو رشین انٹیلیجنٹ کے تھے یا بولشوک، ان کے افسران نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو کہا کہ جناب اگر یہ سینٹرل ایشیا کی بغاوت اور یہ جو ہے اگر سٹرونگ ہو گئی تو اس کا اگر یہ مطلب رشیا کے قبضے سے یا سوویٹ کے قبضے سے نکل کے آزاد ہو گئے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ افغانستان میں بھی آئے گا، کیونکہ افغانستان کے اندر بھی یہ تاجک ازبک وغیرہ آباد ہیں، وہاں کے لوگوں کا نیچرلی ان کے ساتھ جھکاؤ ہوگا. تو یہ افغانستان کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی گروپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں جو کہ کل کو افغانستان کے لیے تھریٹ بھی ہوں گے. تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے اس نے ایک معاہدہ بھی کیا اور اس کو جو روس کے ساتھ، اور اس کو 2 لاکھ یا 2 ملین روبل بھی انہوں نے دیے. تو یہاں پر جو تاریخ نہیں بتائی جاتی، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ پھر امان اللہ خان نے افغان فوجوں کے دستے جو ہے وہ بولشوک کی مدد کے لیے بھیجے کہ جا کے یہ سینٹرل ایشیا میں ان کے خلاف، جو سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں جو بولشوک سے آزادی لینا چاہتی ہیں، اس کو جا کے پنش کرو یا ان کے خلاف لڑو. اوکے، تو یہ اتحادی بنے تھے بولشوک کے. تو وجہ کیا تھی کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ اگر واقعی یہ بڑا
اہم نقطہ انہوں نے بتایا کہ اگر سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا تو وہ ازبک اور یہ دوسری قومیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں گی اور افغانستان شرنک ہو جائے گا. تو اپنے جغرافیے کو بچانے کے لیے کہ یہاں کوئی دوسری قوم کا غلبہ نہ ہو, انہوں نے پھر بولشوک کی مدد کی. اوکے, اور اسی زمانے میں بہت سارے جو ریفیوجیز جو تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے افغانوں نے وہاں واپس کیا, اور وہ موسٹلی زیادہ ایران کی طرف بھاگ گئے. لیکن اینی ہو ان کا یہ اتحادی ہونا امان اللہ خان کے وقت میں بولشوک کا وہ اتحادی بنا. اور آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کیا بولتے ہیں حبیب اللہ کلکانی یا جس کو بچہ سکاو کہتے ہیں, وہ جب اس کی حکومت آئی ہے تو اس نے وہاں پر جتنے بھی بولشوک کے خلاف سینٹرل ایشیا کی گروپس تھے وہ ان کو وہاں اس نے پناہ بھی دی, اپنے والنٹیئرز بھی ان کو دیے, اور ان کے ساتھ جس طرح کے, حالانکہ وہ خود غریب تھا لیکن اس کے باوجود جو اسلحہ جو تھا, جو روٹی خود کھاتے تھے یعنی آدھی ان کو بھی. تو یہ ایک وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ اسلامی جذبے, یہ مجاہد ہیں جو کہ ملحد کمیونسٹوں کے خلاف اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں, ان کا مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ جو ہے یہاں ان کو وہ کیا بولتے ہیں, ان کی اس تحریک کا نام تھا باسمچیز جو ہیں وہ ازبک اور کچھ تاجک اور کچھ دوسرے یہ مل کے جو ہے یہ کیا بولتے ہیں ریڈ آرمی کے خلاف یا بولشوک کے خلاف گوریلا وارفیئر کر رہے تھے, اور ان کو کافی نقصان بھی پہنچا رہے تھے کیونکہ ان کو بیس ایک سیف جو ہے وہ افغانستان کی شکل میں مل گئی ہوئی تھی. وہ پنجشیر میں آ کے ڈیرے ڈال لیتے تھے جیسے ہی جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ یہاں ہم رات کو بارڈر کراس کرتے تھے بولشوک کو مار کے, جیسے پاکستان اور اب 80s میں ہوا ہے جیسے ہٹ اینڈ رن. تو یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اس کے اوپر. سب سے زیادہ اگر ہم تاریخ میں جائیں باسمچیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ڈیورنگ دا ٹائم آف, یہ بریف ٹائم تھا کیا بولتے ہیں حبیب اللہ کلکانی بچہ سکا کے دور حکومت میں, اور تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز نے یہاں شیلٹر بھی لیا ہوا تھا جو سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے تھے, اور یہ جناب علی گوریلا کارروائیاں کرتے تھے اور ان کو مکمل طور پہ پروٹیکشن افغانستان کی حبیب کلکانی کی حکومت دیتی تھی. جیسے آئی ٹی ٹی پی کو کیا بولتے ہیں وہ دے رہے ہیں طالبان دے رہے ہیں, طالبان سے پہلے اشرف غنی بھی دے رہا تھا. خیر دس از اندر ایشو. لیکن اب یہ ہوا کہ جناب علی جیسے ہی وہاں پر حبیب اللہ کلکانی جو پشتون نہیں تھا اس کی حکومت جیسے ہی ختم ہوئی ہے تو نادر خان کی حکومت آ گئی. نادر خان جو کہ قادیانیوں کی مدد سے آیا تھا اور خود بھی قادیانی تھا, کہ اس نے جو ڈیل کی ہوئی تھی وہ ڈیل یہ تھی کہ جناب علی قادیانی جماعت کے ساتھ کہ جو جدران قبیلہ جہاں پر قادیانیوں کا بہت اثر ہے, بہت سارے منگل اور کیا بولتے ہیں گرباز, تنائی اور بھی چند ایک قبیلوں کے نام ہیں, کہ یہ جو ہے ان کے لوگوں کو آپ نے فوج میں اور بڑے بڑے عہدوں پہ رکھنا ہے کیونکہ وہ قادیانی تھے. اوکے, جس میں وہ مادر چوت بھی تھا جس نے ایک اور قادیانی کو مارا تھا, اس بہن چوت کو کیا نام ہے, لیاقت علی خان کو. اوکے, تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک اتفاق ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں کہ جب امان اللہ خان جو کہ مطلب بارکزئی پشتون تھا اس کی حکومت تھی تو اس نے پیکٹ کی معاہدہ کیا کن کے ساتھ, رشیا کے ساتھ 1922 اور 21 میں, اور اس کے لیے جو ہے اپنی فوج بھی بھیجی ان کو کچلنے کے لیے. تو مطلب اتحادی بنا, ماسکو کا اتحادی بنا. اور اس کے بعد ایک مختصر وقت کے لیے غیر پشتون ایک تاجک کی جب حکومت آئی ہے تو تاجک نے اس کے اپوزٹ پالیسی بنائی. اس نے وہ جو وہاں سٹرگل ہو رہی تھی سینٹرل ایشیا میں, جو فورسز ان کے خلاف جدوجہد کر رہی تھیں بولشوک کے خلاف, اس نے ان کی مدد کی. اور اس کے
بعد جب نادر شاہ کی حکومت آئی ہے تو نادر شاہ بھی کیونکہ پشتون تھا تو اس لیے وہ آیا ہے تو اس نے ان کو کیا بولتے ہیں وہ جو فریڈم فائٹر تھے جو سینٹرل ایشیا کے وہ ان کو وہاں سے افغانستان سے نکال کے ان کو ہینڈ اوور کر دیا اور آل دیٹ بہرحال تو یہ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ بہت طویل مدت کے بعد جب مختصر وقت کے لیے ایک غیر پشتون کی حکومت آئی تو اس نے ماسکو کا اتحادی نہیں بنا بلکہ وہ دوسروں کا آئی مین سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کی قربت ہوئی. تو یہ چیز رشین نے نوٹ کر لی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر. تو اس کے بعد پھر رشیا نے پوری کوشش کی کہ افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ زیادہ بڑھایا جائے اور اس کے بعد پھر مسلسل انہوں نے وہاں کوئی ترقیاتی کام بھی کیے اور افغانوں کو جو ڈیپینڈ کرتے تھے بہت زیادہ کیا بولتے ہیں ترکی جرمن وغیرہ پر تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹرین کرتے ہیں ہم آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنٹ دیتے ہیں جو بھی کچھ تھا تو وہ ان کو کھینچ کے ترکی سے اور جرمنی سے پھر یہ ماسکو کی طرف لے جانا شروع ہو گئے ڈیورنگ دا ٹائم آف کیا ظاہر شاہ اور آل دیٹ اوکے. تو اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رشین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایسی حکومت افغانستان میں رہے جو کہ سینٹرل ایشیا کے معاملے میں ان کے جو پالیسیز ہیں ان کے اگینسٹ نہ جائیں اور اس طرح سے جو ظاہر ہے کہ وہ جو نسلی اور لسانی تعلق فارسیوان کا جو افغانستان میں ہے وہ ہے ان کے ساتھ تاجکوں کے ساتھ ازبک کے ساتھ ترکمانستان کے ساتھ تو پشتونز کا نہیں ہے. تو یہ ایک ریئلٹی ہے. تو اس کو جو ہے ہم اس بنیاد کو اگر ہم سمجھیں تو پھر آگے ہمیں معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ نادر شاہ کے وقت میں ہی بہت سارے جو منگل جدران تنئی آمدزئی خوص اور پختیائی ان علاقوں کے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ بیسیکلی یہ وہ زیادہ کیا بولتے ہیں غلزئی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے. تو یہ لوگ جو ہیں فوج میں کیونکہ ان کی بڑی تعداد تھی جب ان کو سوویت یونین ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تو یہ ایک اسٹرانگ گروپ بن گیا. بنیادی طور پر یہ ظاہر ہے وہاں گئے کو کمیونزم سے متاثر ہوئے اور پھر کیا بولتے ہیں کوئی مطلب کمیونسٹ کی شناخت سے آ گئے اور جو کوئی پاکستان میں آئے وہ اسلامسٹ کے نام کے مشہور ہو گئے لیکن بنیادی طور پہ نہ یہ اسلامسٹ تھے نہ ہی یہ کمیونسٹ تھے یہ بہت کٹر قسم کے نیشنلسٹ تھے. تو نیشنلسٹ بھی اس قسم کے کہ جو کہ صرف اور صرف غلزئی ٹرائب کے لوگوں کی مطلب ایک اسٹرانگ گروپنگ افغانستان میں چاہتے تھے. تو ابھی یہی ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں جب وہاں ماسکو میں یا سوویت یونین کے میں تھے تو وہاں ان کے روابط جو ہیں وہ گیرو نام کی کوئی اس قسم کا نام ہے جو کہ ملٹری انٹیلیجنس آف سوویت یونین ہے ان کے افسران کے ساتھ ہو گئی. جب ان کے افسران کے ساتھ ہوئی تو یہ سمجھ لیں کہ غلزئی ٹرائب کے لوگوں کے اور جو فوج میں جن کا غلبہ تھا ان کی اور ان کی 60 اور 50 کی دہائی سے بڑے اچھے تعلقات بننا شروع ہوئے اور جب وہاں ریولوشن آیا ہے تو یہ بھی مطلب اس کی پوری سپورٹ جو تھی وہ کے جی بی کی تو بعد میں تھی لیکن گیرو جو ہے یعنی ان کی ملٹری انٹیلیجنس کی وہ زیادہ کلوز لنک تھے ان کے جنہوں نے ریولوشن لے کے آئے ہیں یا کوک کیا ہے اس کے داؤد کے خلاف. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیوں رشیا جو ہے وہ افغانستان میں ایسی حکومت کا خواہاں ہے جس کا کنٹرول پشتون کے ساتھ ہو اور خاص طور پہ یہ جو ملٹری کے جو ہیں وہ یعنی سوویٹس یعنی جب
78 کے ریولوشن ہوا ہے نا، وہ خلقی پرچمی وغیرہ خلقی یہی سے رہی کہ یہ مادر چوت جو ہیں یہ مطلب نہ تو کمیونسٹ تھے، نہ یہ مطلب کوئی مذہبی وغیرہ تو تھے نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان کا جھکاؤ لاشعوری طور پر شعوری طور پر ہے یا نہیں، قادیانیت کی طرف ہے. بہرحال تو یہاں پر جو ہے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ سوویت یونین کے بعد اب رشیا نے بھی وہی پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اور بہت سارے افسران جو آج کوئی رشیا کے اندر ہیں، کوئی فوج میں ہے یا کیا بولتے ہیں، کوئی مختلف اداروں میں ہے، ان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں ان خلقی پرچمیوں کے ساتھ جو پرماننٹلی آ کے رشیا میں آباد ہو گئے. ظاہر ہے جب وہاں مجاہدین کی حکومت آئی تو یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر کچھ یورپ میں رہے، کچھ جو ہے وہاں پر ہی رہے ہیں، اور جو یورپ میں بھی آ گئے انہوں نے بھی آ کے یورپین انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ دوستیاں کی، اور یہ جو ماسکو وغیرہ میں تھے یا سوویت تو وہ آلریڈی ان کے ساتھ اچھی ٹائز رکھی، اور ان کو جو ہے مطلب باقاعدہ بتاتے رہے کہ افغانستان میں جو ہے کیسے کس گروپ کو سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ اثر تو دوستی وغیرہ کا ہوتا ہے، پالیسی اپنی جگہ، لیکن جو پبلک ریلیشن ہو جائے وہ اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکن وہاں آئے ہیں تو بہت سارے جو پاسپورٹ ہولڈر امریکن یا دوسرے ملکوں کے وہ بھی آ کے تو افغان اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے آ کے بہت زیادہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا، اور یہ چیز کوشش کی کہ امریکہ وغیرہ پاکستان پر حملہ کر دے اور آل دیٹ. اور اب یہی چیز جب رشین وہاں تھے تو یہی طبقہ جو ہے رشین جو ایڈوائزر ہوتے تھے ان کو بڑکاتے رہتے تھے اگینسٹ پاکستان کے پاکستان کو مارو. تو یہاں حتیٰ کہ جب حفیظ اللہ امین کے خلاف آپریشن ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ KGB اور یہ کیا نام ہے ملٹری انٹیلیجنس جو تھی سوویٹس کی، اس میں اختلاف یہ تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس والے یہ کہتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ پشتون ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، اور اس میں فوج میں بھی پشتون ایلیمنٹ سٹرونگ ہیں، تو کیونکہ جو اس کو آپ بادشاہ بنا رہے ہیں ببر کارمل کو، وہ نون پشتون ہے اور اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا کمیونسٹ تو ضرور ہے، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہاں ایک پشتون نسل لیڈر کو لانے کی ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں جو پولٹ بیورو وغیرہ نے پھر ببر کارمل یا KGB کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اس لیے وہ پھر اس کو مجبوری میں بنایا گیا. اور جب گربچوف آیا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی پھر یہی ہوا کہ اب وہ ریئلائز اس نے کر لیا کہ یہاں پر پشتون نسل بادشاہ بنانا ہے تو تب ہمارے مفادات جو ہیں وہ زیادہ سیکیور ہوئیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا بولتے ہیں ببر کارمل کو ریموو کرنے کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ پشتون نہیں تھا، حالانکہ کمیونزم کے حساب سے وہ سب کا استاد تھا اور پکا کمیونسٹ تھا، جس کی کو کہ رشین کو ضرورت تھی کہ اس قسم کا کمیونسٹ کوئی ہو کہ وہ رشین رات کو دن بولے وہ بھی گھٹی، یعنی اس کے بہت خاص کمیونسٹ تھا نا، پرو ماسکو جس کو کہتے ہیں. اینی ہو تو وہ لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں جب تک کوئی پشتون نسل حکمران نہیں ہوگا شاید ہم اپنے جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک نسبتاً ایک جونیئر جس کا تعلق سیاست سے کم بلکہ انٹیلیجنس سروسز سے زیادہ تھا، وہ اس کو جناب وہ لے آئے صرف اس لیے کہ یہ پشتون نسل ہے. اور یہ کیا بولتے ہیں وہ ہے احمد زئی کیا یعنی وہاں خوست وغیرہ کا. تو یہ جو چیز ہے آف کورس جب یہ نجیب اللہ کو بنایا گیا تھا صدر افغانستان کا تو اس وقت میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ریولوشن کے بھی خلاف تھے وہ بھی
جو کمیونسٹوں کے یا خلقی پرچمیوں کے بھی خلاف تھے، لیکن پشتون نسل تھے، تو انہوں نے یہ شکر ادا کیا کہ اب ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ایک پشتون بن رہا ہے، اب بالکل ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور یہ ایک بنیادی وجہ تھی اس کو ریموو کرنے کی۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر طالبان کے اوپر ہم آئیں، بیچ میں مجاہدین وغیرہ کی آئی ہے، کبھی وقت ملے گا اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جو میں سمجھتا ہوں۔ تو یس، یہ جب طالبان کی حکومت یہاں آئی ہے افغانستان کے اندر، تو سوویٹس یعنی اب تو رشیا سوویٹ ٹوٹ چکا تھا، اور اب پوتین وغیرہ کی حکومت تھی، تو ان کی پالیسی جو ہے یہ بھی وہی پالیسی رہی جو زار کے وقت کی تھی سینٹرل ایشیا ریاستوں کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں۔ تو افغانستان کے اندر پشتون نسل حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ پھر وہاں کی جو غیر پشتون قومیتیں ہیں وہ مطلب پاورفل نہ ہو سکیں، وہ کوئی ایسی تحریک کا باعث نہ بن سکیں جو کہ سینٹرل ایشیا کے اوپر ان کا اثر ہو، یا کوئی سینٹرل ایشیا کی حکومت جو ہے وہ کوئی اس طرح سے ہو۔ تو ضروری ہے کہ یہاں پر ایسی فورس کو سپورٹ کیا جائے جو کہ ان کے جو سینٹرل ایشیا سے متعلق پالیسی ہے اس کو سوٹ کرتی ہو۔ اوکے، تو یہی وجہ ہے کہ بارہا کیا بولتے ہیں ڈس جانے کے باوجود بھی یہ رشین پالیسی میکر یا ہسٹورین جانتے ہیں کہ ماضی کا ان کا کیا تجربہ ہے۔ رشیا کا جو مطلب 80s میں اور اس سے پہلے 60s 70s میں رشیا کی بے شمار سروسز ہیں ان کے لیے، افغانستان کے لیے، لیکن جیسے ہی وہاں انہوں نے فوج آئی ہے، جیسے ہی ان ریولوشن یا جو بھی سور انقلاب ہوا ہے، تو یہی افغان جو ایک روسی ہاسپٹل میں علاج کروا کے زندہ رہنے کے قابل ہوئے، اسی نے اسی روسی کے اوپر بندوق بھی تان لی۔ تو یعنی ظاہر ہے وہاں بہت سارے ترقیاتی کام تو روسیوں نے کیے ہوئے تھے۔ تو اب پھر اس کے بعد 15-16 ہزار اپنے سولجرز، ینگ بچوں کو انہوں نے وہاں پر جنگ کی نظر کروا دیا، اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، کہ مطلب ہر طرح سے جو ہے اینڈ آف دا ڈے افغانوں نے چن چن کے ان کو مارا، اور حتیٰ کہ جو خلقی پرچمی جو صبح کے وقت میں روسی فوجی کو آ کے سلوٹ کرتے تھے، رات کو وہ پٹکا باندھ کے تو اس کے اوپر فائر کرتے تھے۔ اوکے، 16,000 جو ہیں وہ مروانے کے بعد بھی، اور اتنے ٹینک، اتنے طیارے، اتنے بلینز آف روبل خرچ کرنے کے باوجود بھی جب بھی کوئی افغان ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ ساری غلطی رشین کی ہے، یہ رشین جو ہیں یہاں آئے ہی اس لیے ہیں کہ جناب علی ہمارا جو گولڈ ہے، ہمارے جو منرلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں وہ غائب کر لیں، وہ اپنا خون دے رہے ہیں، اور یہ یہاں پر وہ اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں بھی افغانوں کا رویہ جو ہے وہ خواہ کمیونسٹ تھے یا غیر کمیونسٹ روسیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس تلخ تجربے کے باوجود بھی اگر وہ اب نہیں سمجھے تو پھر یہ چلے جائیں۔ تو جہاں تک طالبان کی بات ہے، ان کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے ایک سپر پاور کے ساتھ پڑھا لے لیا، ان کو غلطی کی، بہت غلطی، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا ان کو نکالو، یہ ان سے لا تعلق ہو جاؤ، لیکن آج وہی بندوق اٹھا کے تو پاکستانیوں کو انہی کوئی گالیاں بھی دے رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو اب جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا وہ راکٹ دیں گے، ان کو میزائل دیں گے، تو اس کا تو دیکھیے اگر رشیا نہ بھی دے تو دوسری بہت ساری پاورز ہیں جو اس کو دے رہی ہیں۔
اب افغانستان کے اندر جو حکومت طالبان کی قائم ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہ امریکہ قطر وغیرہ ان کو فنانشل سپورٹ کر رہے ہیں. اوکے. ادروائز تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں, تو گورنمنٹ تو اسی وقت کلیپس ہو جائے گی. تو رشیا سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ کن کا ہے؟ امریکن ویسٹرن فورسز کا ہے کہ طالبان پاور میں رہیں. یہ اس چکر میں ہیں کہ یہاں پر جو ہے اگر کوئی ایسی حکومت نہ بن جائے جو کہ مطلب سینٹرل ایشیا کے وہ تاجک وغیرہ یہ, تو اس لیے یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ داعش سے خطرے کے لیے باعث اس کو, تو وہ بھی بے وقوفانہ بات ہے کہ یہ مختلف نام مختلف ہیں. داعش ہو گیا یا طالبان ہو گیا, ان کا سب یعنی ان کے چیف پیٹرن کون سے ہیں؟ وہ دونوں ہی امریکہ ہے. اوکے. تو اس لیے یہ خام خیالی ہے. اگر رشین کی یہ پالیسی ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر کے داعش کے چیلنج کو کم کریں گے, تو یہ ان کی خام ہوئی. داعش میں اور طالبان میں فرق کوئی نہیں ہے. اوکے. یہ صرف اور صرف ہاں رہی بات کہ جب معاملہ پاکستان کا آئے گا تو وہ شیطان سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہیں اور لے رہے ہیں. اوکے. تو یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ جی یہ